اور تاکہ وہ اللہ کی نظر کرم ہم سب پر پڑ جائے۔ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور پاک اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو 3 دعائیں عطا فرمائی کہ جو جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے رب کے دربار سے، رب کی بارگاہ سے وہ 3 دعائیں مانگ لی۔ ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے کہ وہ 3 موقع 3 دعائیں میرے محبوب تمہیں بھی دی ہیں، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں میں نے اس دنیا میں مانگ لی۔ امتی عرض کرتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو 2 دعائیں آپ نے مانگی ہیں ان میں کیا مانگا ہے؟ توجہ طلب درکار ہے آپ کی۔ میرے کریم آقا پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تم سب میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے۔ جب ماں باپ منہ پھیر لیں گے، دوست یار سجن میری ہیلپ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، اس وقت، اس مشکل، اس آڑے وقت میں تم سارے میرے پاس آؤ گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میرے مولا میری گناہ گار امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری گناہ گار امت کی بخشش فرما۔ یہ حضور پاک صاحب لولا آپ دنیا کے اندر بھی جو 2 دعائیں آپ نے مانگی ہیں، کبھی غاروں میں جا کے 3 دن آپ سجدہ میں رہتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے، یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جو ٹپکتے، جو جھلکتے، اس سے آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے، یا الہی میری گناہ گار امت کی بخشش فرما۔ یہ 2 دعائیں، اور تیسری دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ غلام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، ساڈے ماں باپ تھوڑے قدماں تے قربان ہو جان، یا رسول اللہ جو تیسری دعا ہے اس میں آپ نے کیا مانگنا ہے؟ ہمیں وہ بھی ارشاد فرما دیجیے، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ میرے نبی پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ تیسری دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ماں اپنے بیٹے کی نہیں بنے گی، بیٹا اپنے باپ کا نہیں بنے گا، بھائی بہن کا نہیں بنے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اگر ماں نے 1 دن کا بچہ پیدا کیا ہے وہ بھی پھینک دے گی، اور نفسا نفسی اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو ہماری حضور پاک فرماتے ہیں اس وقت بھی میں اللہ کے عرش کے نیچے یہی دعا مانگوں گا، اللہ میری گناہ گار امت کی بخشش فرما، مالکہ میری گناہ گار امت کی بخشش فرما۔ اتنا پیار ہمارے، اچھا ویسے بات کر رہا ہوں کہ ہم اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں ہمیں اپنے آقا سے بڑی محبت ہے، محبت ہونی بھی چاہیے، للہ الحمد، جتنی ہمیں حضور سے محبت ہے نا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے دل کے اندر اپنے نبی کی محبت ہے۔
اچھا ویسے بڑی تصنع اور بناوٹ کے بغیر میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جامع مسجد الفاروق کے نمازیوں، میرے سامنے بیٹھنے والوں غیور مسلمانوں، بات بغیر تصنع کے ہے، بغیر بناوٹ کے ہے، بغیر لالچ کے بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنی محبت سرکار کریم ہم سے فرماتے ہیں نا، ہم نہیں کرتے۔ اس بات آپ بھی اس بات میں متفق ہوں گے، ایسے ہے نا؟ جتنی سرکار ہم سے محبت فرماتے ہیں، جتنا کرم ہم پہ وہ کرتے ہیں، اتنی محبت ہم نہیں کرتے۔ اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سرکار کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح، کیا ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے؟ کیا احادیث کو نہیں مانتے؟ کیا آپ نے فرمایا ہے اور اس پر عمل ہم کتنا کرتے ہیں؟ یہ بات آپ کے درمیان رکھ کے آگے جا رہا ہوں۔ صاحبان ذوق سلیم، بات عرض کر رہا ہوں کہ دعائے محمد، ایک بات اور یہ ہے، 3 دعائیں جو اللہ کریم کے نبی نے فرمایا، 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ قبول، ویسے حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے نبیوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا بھی مانگی اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اگر نبیوں میں سے سرکار دعا فرمائے تو وہاں پہ ایک محرم راز کا قلم تڑپتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی ہے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں، امام حاکم نشاپوری اس کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے، سونے کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ایک یہاں پہ ایک اور غلط فہمی دور کر دوں، جہاں عام لوگ پریشان ہاتھ کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا، جہاں عام لوگ پریشان ہاتھ کھڑے ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں وہاں پر انبیاء رسول بھی کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے کہ نبیوں کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے اور وہ ان سونے کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، رونق افروز ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ان سونے کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ آدم بھی بیٹھے ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی بیٹھے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے، اسماعیل بھی بیٹھے ہوں گے، یعقوب بھی، یوسف بھی، سارے انبیاء ان سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرا ممبر خالی ہوگا۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ممبر خالی کیوں ہوگا؟ تو جان عالم نے ارشاد فرمایا سرقت میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا۔ اور اگلی بات میرے سامنے بیٹھنے والوں بزرگوں، اگلی بات دل کو ہلا دینے والی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ کہیں میرا رب یہ نہ فرما دے کہ محبوب تم جنت میں چلے جاؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس میں خدشے والی بات کون سی ہے، اس میں ڈرنے والی بات کون سی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، کریم آقا پاک فرماتے ہیں اگر میں جنت میں چلا گیا، بات توجہ طلب بات ہے، اگر میں جنت میں چلا گیا تو جو میرے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ
جو میرے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ سخت گرمی کا موسم ہو نا، سخت گرمی کا موسم ہو، حبس ہو اور گرم لو چلتی ہو، یہ کمپنی کی گاڑی اے سی والی گاڑیاں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس حب سے بچنے کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی اس کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ حب سے گرمی کی لو سے بچا جائے۔ تو صاحبان ذوق سلیم یہاں پر برادر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ مجمع حشر میں گھبراتی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبراتی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ اللہ، میرا رب فرمائے گا میرے محبوب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو سرکار کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میرے ذرا کہہ مولا یہ میرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، میں ان کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا محبوب اب تو کیا چاہتا ہے؟ اب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، عجل حسابہم، یا الہی ان کا حساب جلدی لے لے، ان کا حساب جلدی لے لے۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن حساب کی سختی اتنی شدید ہوگی، حساب کی سختی اتنی شدید ہوگی کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوزخ میں جلدی بھیج دے، ہم یہ حساب کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہاں پر میرے کریم آقا عجل حساب، یا اللہ میری امت کا جلدی حساب لے لے۔ یہ حضور پاک کی ہم سے محبت دیکھیں کہ حضور پاک ہم سے محبت کتنی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب اب تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میری امت کا حساب جلدی لے لے، اللہ جلدی لے لے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب اب حساب کا اب معاملہ کیا کرنا؟ توجہ طلب بات آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، بڑی غور سے آپ نے اس کو سنا ہے۔ محبوب اب حساب کا معاملہ اب کیا کرنا ہے؟ جس کو تو اشارہ کرتا جا، جس کو تو جنت کا پروانہ دے دے، جنت کا پروانہ دینا تیرا کام ہے، جنت میں داخلہ فرمانا ہم کا کام ہے۔ میرا مولا اچھی حساب، اللہ یہ اس جملے پر غور کریے ذرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ لفظ ہوتے ہیں، لفظ جان نکال دیتے ہیں، ان لفظوں کو، اس لفظوں کی قدر کریں۔ اللہ پاک کا نبی ارشاد فرما رہا ہے یا اللہ میری امت کا جلدی حساب لے لینا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ اس بات کو جو اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات محو عبادت رہتے، اور آپ کو بتا دوں آپ زیادہ تر آپ عبادت میں کھڑے قیام فرمایا کرتے، اور اتنی دیر قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، تو قیام فرماتا ہے قیام کیا کر، لیکن اتنا لمبا قیام نہ کیا کر کہ تیرے پاؤں میں ورم پڑ جائے۔ اب محبت کا عالم دیکھیے، سامنے میرے سامنے بزرگ اور سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے محبوب اتنا لمبا قیام نہ، مجھے آپ بتا سکتے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی نبی ہو، اللہ نے کسی بھی نبی کو فرمایا ہو کہ اے میرے نبی
قیام کم کیا کر، سجدہ کم کیا کر، رکوع کم کیا کر۔ جب آپ تاریخ کھنگال لیں، تاریخ پھرول لیں، نبیوں کو اللہ پاک فرماتا رہا ہے میری عبادت کر، میری عبادت کر اور میرے بندوں کو عبادت کا پیغام دے، یہی کہتا رہا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے اپنے محبوب کی، جب باری آتی ہے والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آتی ہے الم نشرح کے سینے والے کی، جب باری آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم کے گورے گورے ہاتھوں والے کی، جب باری آتی ہے جب وہ نبی اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، ارے محبت کا عالم دیکھو، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے محبوب یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، یہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ محبت کا عالم دیکھو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب کہ قیام کم کیا کر، آرام بھی کر لیا کر، تیرے پاؤں میں فرق پڑ جاتا ہے، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، آپ اگلی روایت سنیں، بڑی توجہ آج میں آپ کی چاہتا ہوں۔ محبوب العالمین جناب سیدہ عتیقہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اچھا جب قبلہ جب آندھی آتی ہے نا منیر سلطان صاحب، جب آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے، جھکڑ آتا ہے، بعض بار ہم اس آندھی کا لطف لیتے ہیں، یار آج بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، آج ہوا بڑی، اگر گرمی کا موسم ہو تو اس ہم ہوا کا لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں آندھی کا۔ اب توجہ آپ کی چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب آندھی تیز چلتی نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور آپ کے چہرے اقدس پر، آپ کے مزاج گرامی میں نا اضطراب کی کیفیت محسوس ہوتی۔ اچھا ایک آپ عرض کرتی ہیں، ایک دن نا آندھی چلی اور آپ نے عرض کیا کہ آقا یہ آندھی چلتی ہے، آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے اقدس پر یہ بے تابانہ اور یہ مضطربانہ اور یہ بڑی کیفیت محسوس ہم کرتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، سبب کیا ہے؟ میرے سامنے بیٹھنے والے مسلمان بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، یہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب آندھی چلتی ہے، جب طوفان آتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے آندھی کے ذریعے عذاب بھیجا تھا، پچھلی امتوں میں اللہ نے آندھی کے ذریعے عذاب بھیجا تھا، اور میں بے تابانہ مضطربانہ کبھی دائیں کبھی بائیں اس لیے چلتا ہوں کہیں میری امت پر وہی عذاب نہ آ جائے، وہی عذاب نہ آ جائے۔ ہمیں سرکار کو ہم سے اتنی محبت دیکھیں، ہمارے سرکار ہم سے اتنی محبت فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی غلام معراج کی رات ہے، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آخری ماہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے، جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے اس جہان کے اندر، آپ پیدا ہوتے ہیں تو روایات میں آتا ہے، جناب سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہے، روایات میں آتی ہے آپ پیدا ہوتے ہی آپ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اس جہان میں جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ دعا میں آپ کو بتانے لگا، دل تھام کر میرا جملہ سنیے گا۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کے اندر جو سب سے پہلے دعا مانگی ہے، سجدے میں گئے ہیں، فرمایا ربی ہب لی امتی، ربی ہب لی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر دے، میرے گناہ گار امت کی بخشش فرما۔ اچھا معراج کی رات ہے، وہ رات بھی کیا رات ہے، معراج کی رات ہے وہ رات بھی کیا رات ہے۔ قرآن اس کو فرماتا ہے کہ جب آقا کریم اللہ کریم کے پاس تشریف لے گئے، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ تھا۔ یہاں پہ میں یہ عرض کرتا ہوں، لوگ آگے پیچھے اس کو بڑا بڑھا کے بات کرتے ہیں۔ دیکھو گڑھانا بڑھانا یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آ جائے بات سید آقا کریم کی، تو یہاں پر تو جس طرح تلوار پر چلنا مشکل ہے نا، تو جب بات آ جائے نبی پاک کی، ہم تو ایسے ہی بات کر دیتے ہیں، نبی پاک نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، بغیر تحقیق کے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، کوئی ایویں تو بندہ ہوئے کہ جی کل کے تھانوں پکا پیار بندہ جھوٹا دے، اس کی خبر کی تصدیق نہ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم ایسے ہی بغیر تحقیق کے پڑھے پڑھائے اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے یہ بات انتھینٹک ہے، یہ بات پکی ہے، پھر بات آگے کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے، اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، بات یہ میں کر رہا ہوں۔ اچھا اللہ نے بھی باتیں کی ہوں گی، معراج کی رات اللہ نے بھی باتیں کی ہیں، اس کو قرآن فرماتا ہے، قرآن اس کو فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ النجم 27واں سپارہ۔ اللہ پاک اللہ نے بھی عبد خاص سے باتیں کی۔ مولا وہ باتیں کون سی ہیں؟ ما اوحا، جو بھی کی۔ اس کو پنجابی کا بندہ بڑے اپنے وجدان میں کہتا ہے فاوحا الی عبدہ، اس اللہ کریم نے عبد خاص سے، اپنے عبد خاص سے باتیں کی۔ ما اوحا، یا اللہ باتیں کون سی کی؟ چڑیاں بھی کی دیا۔ بات دیکھیے عشق والی بات، جیڑیاں بھی بات گلاں کیتیاں نے، کہ گلاں بڑی خاص کیتیاں نے۔ ان باتوں میں سے اچھا معراج کی رات ساری باتیں پوشیدہ نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، جڑا ہوئے نا غلام، جڑا پیارا غلام ہوئے تے جڑا نیڑے رہن والا غلام ہوئے، وہ باتیں پوچھ لیتا ہے کہ آقا یہ کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، تو مالک اپنے غلام کو ناراض نہیں کرتا۔ جب سیاپا نے عرض کی نا، تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، توجہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب، ذرا سارے میرے والے دیکھو، اکھاں کھول کے، کیونکہ اکل اکھاں کھول کے سننا نہ لیے، کیونکہ یہ ایسی باتیں آنکھیں بند کر کے سنی نہیں جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تمہیں برا تو نہیں لگا کہ میں نے تجھے سب سے اینڈ پہ بھیجا ہے؟ اللہ کریم کا محبوب ارشاد فرماتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ نہیں، جو تیری رضا کو میری رضا۔ اللہ پاک پھر فرماتا ہے میرے محبوب تجھے برا تو نہیں لگا کہ میں نے تیری امت کو اینڈ پہ بھیجا ہے؟ تو محبوب کیا عرض کرتا ہے، یا اللہ نہیں، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اللہ پاک پھر فرماتا ہے اچھا محبوب میں تجھے بتاؤں کہ تیری امت کو آخر پہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ ارشاد فرما دیجئے۔ اب سنیے ذرا، دل کو تھام کے سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تیری امت کو، یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟
معراج کی رات، یہ باتیں معراج کی رات ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے تیری امت کو اینڈ پہ اس لیے بھیجا کہ باقی امتیں تو تیری امت کے سامنے، باقی امتیں تو تیری امت کے سامنے رسوا ہوئیں، باقی امتیں تو تیری امت کے سامنے رسوا ہوئی۔ پتہ چل گیا یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے، قرآن پڑھو پتہ چل جائے گا، یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ قوم موسیٰ ہے، انہوں نے یہ گناہ کیے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا قوم عاد نے یہ گناہ کیا ہے، قوم سمود نے یہ گناہ کیا ہے، قوم لوط نے یہ گناہ کیے ہیں، ان کو اس لیے رسوا کیا گیا۔ اگر نہ تیری امت کے بعد بھی کوئی امت ہوتی نا تو یہ کہتی کہ امت محمدی نے بھی یہ گناہ کیے۔ میرا محبوبہ میں نے اس لیے تیرے بعد کوئی امت نہیں بھیجی تاکہ تیری امت کسی امت کے سامنے رسوا نہ ہو جائے، کسی کے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ دیکھو اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے، سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیے لوح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ، لوح کا معنی آج سن لیں اور دل کی تختی پہ میں آج آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ بولیں سبحان اللہ، نہیں، کیونکہ آج یہ بات محفوظ کرنے والی ہے۔ لوح کا معنی ہوتا ہے تختی، اور لوح محفوظ کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے لکھ دی ہے نہ وہ بدل سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے۔ اچھا، جب یہ بات لکھی نا لوح محفوظ میں، اللہ نے سب سے پہلے تمام امت کی نیکیاں لکھی۔ فرشتوں نے پڑھا اچھا نبی محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، حج بھی کرے گی، صدقہ خیرات بھی کرے گی، حسن و اخلاق والی ہوگی، صدقہ خیرات کرنی بڑی پیاری امت ہوگی، مصطفیٰ کی امت۔ یہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب چیپٹر آیا نا برائیوں کا، جب آیا نا چیپٹر برائیوں کا تو فرشتے پڑھنے لگے، اللہ نے اس چیپٹر کو بند کر دیا۔ توجہ، اللہ نے اس چیپٹر کو بند کر دیا۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا اے 2-4 لائنیں تو پڑھ لین دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ اس جملے پر مجھے داد چاہیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا 2-4 لائنیں پڑھ لین دے، پتہ چل دے امت محمدی میں گناہ کون کون سے ہیں، برائیاں کون کون سی ہیں۔ اللہ پاک نے چیپٹر کو بند کر دیا اور فرمایا اے فرشتوں یہ میرا اور میرے محبوب کی امت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ میرا اور میرے محبوب کی امت کا معاملہ ہے، یہ میرا اور میرے محبوب کی امت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک حدیث اور سنا رہا ہوں، یہ بڑی آج میں 15 صفحے 16 صفحے اور میں نے کم از کم 20 کتابیں یہ میں نے چھوڑ لے کے آیا ہوں، لیکن سارا سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آپ فرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی توجہ چاہتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے بڑی اونچی جگہ بیٹھ کر نہ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، کون جنت جا رہا ہے کون جہنم جا رہا ہے۔ یکا یک ایک بندے کو لایا جائے گا، ترازو تکڑی پہ تولا جائے گا، اس کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں برائیاں نہ، حکم ہوگا اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، اس بندے کو سوئے جہنم لے جاؤ۔ جب وہ بندہ جا رہا ہوگا نا، توجہ، جب بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، صحیح بخاری کتاب الایمان میں لکھا ہوا ہے، ہوگا کیا؟ سارے میرے غلبے کو ہوگا کیا؟ آدم
علیہ السلام آپ کہیں گے یا احمد. سبحان اللہ. تسی میری گل نہیں ہے سمجھی, دوبارہ سنی. آدم علیہ السلام جب دیکھیں گے نا کہ وہ بندہ جہنم جا رہا ہے, آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد یا احمد, اور آقا کریم فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر, کیا بات ہے. آدم علیہ السلام پھر کہیں گے تھوڑا امتی. ایسے لفظ سے غور کرو یار, حدیث ہے, رب کعبہ کی قسم حدیث ہے, لفظوں پہ غور کرو. آدم کیا کہیں گے یا احمد آپ کا امتی, آپ کا امتی, خبر لے لیجئے آپ کا امتی. اچھا جب یہ سنیں گے میرے کریم آقا آ جائیں گے قبلہ, آپ نا حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام اپنے اس ہاتھ سے تہمت پکڑیں گے. جملہ سنیے, ہم تو صرف نام کے دعوے دار ہیں. آپ اس ہاتھ سے تہمت پکڑیں گے اور تیز تیز چل رہے ہیں, تیز تیز چل رہے ہیں, اور جا کر کہتے ہیں یا مل کف کف, عربک میں کف کف کف, یا ملائکۃ ربی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, اے اللہ کے فرشتوں ٹھہرو. جب وہ فرشتے ٹھہر گئے, اچھا آپ نے میں اسے کہاں لے کے جا رہے ہو حضور؟ آج ہم مجبور ہیں, اس کی نیکیاں کام ہیں, ہم جہنم میں لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام آئیں گے, آپ عرش کے نیچے جلوہ گر ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ عرش کے نیچے جلوہ گر ہو جائیں گے, اور آپ اب میرے بل میں خیر حدیث پاک کیا فرماتی ہے, اور اس کو بھلا کس نے بیان کیا ہے؟ امام طحاوی, امام سخاوی القول بدی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام اپنی اس ریش مبارک, اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے سر کو جھکا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے, اور آواز ہے کہ محبوب کیا مانگنا چاہتا ہے. میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا 3 دعائیں, 2 دعائیں نبی نے زندگی میں مانگ لی, اور تیسری دعا نبی نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. آپ عرض کرتے ہیں اللہ تیرا وعدہ تھا 3 دعاؤں کا, تیسری 2 دعائیں بھی میں نے مانگی اپنی امت کے لیے, اور تیسری دعا آج بھی یہی مانگ رہا ہوں, مولا میری گناہگار امت کی بخشش فرما. اچھا جب یہ میرے کریم آقا اللہ کریم کو عرض کریں گے نا, آواز آئے گی اے فرشتوں ٹھہر جاؤ, اے فرشتوں ٹھہر جاؤ, پوچھو میرے محبوب سے میرا محبوب کیا چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے ویسے کر دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, میرے محبوب پاک آپ دوبارہ آئیں گے, اور آپ فرمائیں گے اے فرشتے ایک باری ذرا دوبارہ تولنا, ذرا میزان دوبارہ تول, میزان کو دوبارہ تولا جائے گا. وہ پھر برائیاں زیادہ نیکیاں کم. میرے نا نبی پاک علیہ السلام, آپ القول بدی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, امام طحاوی کیا لکھتے ہیں, آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھتے ہیں, وہ بھاری ہو جاتا ہے, وہ بھاری ہو جاتا ہے, توجہ وہ بھاری ہو جاتا ہے, جنتی فرشتے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنتی فرشتے آ جاتے ہیں, اور وہ پھر کیا کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا. سبحان اللہ. جنتی ہو گیا ہے. جب جنتی فرشتے جب اسے لے کے جانے لگے نا, جا رہے ہیں, اب وہ بندہ کیا کہتا ہے اے فرشتوں ذرا ٹھہرو,
میں اس شخصیت ذرا ایک بات کر لوں تو فرشتے کہتے ہیں آج تے تیری گل سنی جانی. سبحان اللہ. فرشتے کہیں گے آج تو تیری بات سنی جائے گی. تو پھر وہ بندہ کہے گا اے پیاری شخصیت، اے نورانی شخصیت کہ آپ کون ہیں کہ میں جہنمی تھا، میں دوزخی تھا اور مجھے جنتی بنا دیا ہے. میرے کریم آقا پاک فرمائیں گے توجہ چاہتا ہوں، آپ فرمائیں گے کہ اے میرے غلام تو مجھے بھول گیا ہے پر میں تجھے نہیں بولا، مجھے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. انا محمدی، مجھے محمد کہتے ہیں. اور جو ٹکڑا تھا نا ٹکڑا، اس ٹکڑے کی بڑی فضیلت ہے، اس ٹکڑے کی بڑی فضیلت ہے. ٹائم 1 منٹ رہ گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. اس ٹکڑے کی بڑی فضیلت ہے. اس ٹکڑے میں میرے کریم آقا پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن تو نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا، میں وہ فرشتے میرے پاس لائے، میں نے رکھ لیا، آج وہ درود تیرا کام آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. کلندر کو سلامت رکھے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اگر اس شہزادے نے نعرہ لا ہی لیا ہے تو اللہ کے بندے نعرے کا جواب دیا کر.